السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ جب میں اخبار اوپن کرتا ہوں تو 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ روزانہ کے اخبار میں یہ خبر آپ کو بڑے آسانی سے پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اسرائیلی فائرنگ میں آج 50 لوگ مارے گئے، اسرائیلی بمباری میں آج غزے کے اندر 100 مسلمان شہید ہو گئے، آج اتنے بچے مارے گئے، اتنی عورتیں ماری گئیں۔ 600 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور گھائلوں کی تو کی تعداد ہی کیا ہے، ان گنت لوگ گھائل ہو چکے ہیں۔ 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے۔ اسکول، کالجز، اسپتال بھی اب نہیں بچا ہے۔ جو بڑے بڑے مین ہاسپٹل اسپتال تھے وہ سب بارود، مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ بارود کے ذریعے ایسے بم داغے گئے ہیں کہ اللہ اکبر، زمین سے گھاس نکلنا تک بند ہو چکی ہے، پانی بند، چاروں طرف سے ناکہ بندی۔ ہزاروں لوگ مرنے کے قریب ہیں بھوک کی وجہ سے۔ غزہ کے اندر کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، زمین سے گھاس نکلنا بند ہو چکی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بلکھ رہے ہیں، اور روزانہ بمباری ہو رہی ہے، روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ لیکن آج جو خبر اخبار میں مجھے پڑھنے کو ملی تو میرے ہاتھ کانپ گئے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل تڑپ گیا، پھٹ گیا، کیونکہ آتنکواد کا ایسا خوفناک چہرہ میں نے کم از کم اس صدی میں تو نہ پڑھا ہے نہ کہیں دیکھا ہے۔ ایسا گھنونا چہرہ آتنکواد کا، اللہ اکبر کبیر، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک پل کو تو یقین نہیں ہوا اس ہیڈ لائن پر، اور انگلش کے اخبار میں بھی اور اردو کے اخبار میں بھی یہ خبر تھی، کھانا لینے کے لیے جمع لوگوں پر اسرائیلی فائرنگ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس درجے کے سخت قسم یہ لوگ ہیں۔ خون کا پیاسا دشمن بھی یہ حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ جانے کہ انسان کی شکل میں یہ کون سے درندے ہیں، کیسی حیوانیت ان کے دلوں میں ہے۔ ایک تو چاروں طرف سے ناکہ بندی، بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، گھاس کھانے کو مجبور ہے، اور جو مل جائے کھانے کا وہ کھا رہے ہیں۔ بچوں کے ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آتے ہیں کہ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آتا کہ واقعی میں ایسے منظر انسانوں کے بیچ میں ہو رہے ہیں۔ کروڑوں کی آبادی پوری دنیا کے بیچ میں ایسے منظر، جہاں کتوں کے مرنے پر احتجاج ہوتے ہوں، جہاں بلیوں کے مرنے پر آوازیں اٹھائی جاتی ہوں۔ لیکن افسوس کہ غزہ کے اندر ایسا بدترین ظلم، ایسا خوفناک آتنکوادی حملے ہو رہے ہوں اور پوری دنیا خاموش بنی بیٹھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو آواز لگائی جاتی ہے کہ آج کھانا تقسیم کیا جائے گا، تو بھوکے لوگ دوڑ پڑتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ امداد تقسیم کی جائے گی، راشن، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جائیں گی۔ بھوکے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اور ایک میدان آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک میدان ہوتا ہے، وہاں جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ خبر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی امداد تقسیم مرکز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہری جو وہاں کے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی گاڑیوں نے ہزاروں شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس میں کم سے کم 32 فلسطینی شہید اور 150 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس جینوسائیڈ کے لیے، اس حملے کے لیے انٹرنیشنل جو تنظیم ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کہ بھوکے لوگوں کو بلا کر کھانے کے نام پر، پانی کے نام پر، اور پھر ان پر گولیاں برسائی جائیں؟ کہیں ایسا واقعہ سنا ہے؟ میرے خیال میں نے تو اس صدی میں کہیں نہیں سنا، نہ ایسا بدترین بھیانک آتنکوادی حملہ تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس پر پوری دنیا خاموش ہے۔ چند ایک ممالک بول بھی رہے ہیں، فرانس ہے، برٹین ہے، رشیا ہے، اور بھی دوسرے ملک ہیں، باقی پوری دنیا خاموش بنی بیٹھی ہے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کتے کو مار دیا تھا، کیونکہ اس کے کتے نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ تو کتوں پر آوازیں اٹھانے والے، بلیوں کے مرنے پر آوازیں اٹھانے والے، ایسی خبریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی، جانوروں کے حقوق پر آواز بلند کرنے والے۔ لیکن افسوس کہ غزہ کے اندر ایسے خطرناک بھیانک حملوں پر بھی خاموش اور تماشائی پوری دنیا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔
ہم تو اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو اتنا ہی ہے کہ ہم اس خبر کو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں, اس کی مذمت کر سکیں, دعا کر سکیں, کیونکہ ایسے بدترین بھیانک حملے اس طرح سے کہ آپ بھوکے لوگوں کو کھانے کے لیے بلائیں پھر آپ ان پر فائرنگ کر دیں, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور پوری دنیا کے ملکوں کو, پوری دنیا کے انسانوں کو ایسے بدترین ظلم کے خلاف, بھیانک آتنکوادی حملے کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے. رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ انگلش کا اخبار, یہ اردو کا اخبار, دونوں میں یہ خبر موجود ہے. اللہ اکبر. بس یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچانی تھی, کیونکہ یہ روزانہ مرنے والوں کی تعداد, روزانہ مرنے والوں کی خبریں اب اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو شاید یہ واقعہ آپ کو جھنجھوڑ سکے. آپ اس جینوسائیڈ کے لیے, اس آتنکوادی حملوں کے لیے, ایسے بھیانک ظلم کے لیے جس قدر آواز اٹھا سکتے ہو, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز میں نے اتنی خوشبودار عطر آج تک نہیں دیکھی. یہ ہے ایم قاسمی پرفیوم کا لگژری گفٹ سیٹ. یہ ایک دم پریمیم گفٹ پیک ہے اپنے بھائی, فرینڈز, رشتہ دار وغیرہ کو گفٹ کرنے کے لیے. 4 ٹائپس کے اس کے اندر آپ کو عطرس ملیں گے, اور ان سبھی عطرس کا ایک اپنا الگ ہی رول ہے, الگ ہی خوشبو کے ساتھ. پرپل شنایا, سلطان, الحرم, الحرمین. اور گائز اتنا لانگ لاسٹنگ ہے, جب آپ گھر سے لگا کر نکلو گے, گھر لوٹنے کے بعد شام کو اس کی خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی, جانے والی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ بھی کچھ یونیک گفٹ ڈھونڈ رہے ہو اس بار کچھ یونیک کرنے کے لیے, تو یہ گفٹ سیٹ آپ کے لیے بالکل مست ہے. کسی کو بھی آپ گفٹ دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی. تو اگر آپ اس سے آرڈر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پر آرڈر کریے گا. یہ ایک کی پرائز 699 روپیز میں یہ گفٹ سیٹ دیا جا رہا ہے, جس میں 4 عطرس ہیں لانگ لاسٹنگ کے ساتھ, لائٹ فریگننس کے ساتھ. تو اگر آپ کو یہ گفٹ سیٹ چاہیے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے گا. ہماری ویب سائٹ بھی ہے myhadaya.in, آپ اس کو یہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. لنک ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے, آپ کو بس کلک کرنا ہے. آپ کو یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے, اس کے بعد اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے, اور یہاں پر آرڈر پلیس کا آپشن ملے گا. بس آپ کو یہاں کلک کرنا ہے اور یہ گفٹ سیٹ آپ کے پاس 5 ڈیز کے اندر آ جائے گا.